السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ کرونا کا مسئلہ ظاہر ہے ایک بڑا مسئلہ ہے اور ملک کے اندر بھی ہم اس سے نمٹ رہے ہیں، پوری دنیا بھی اس سے نمٹ رہی ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو جو بھی بڑا بحران آتا ہے تو اس کے بعد کئی ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان اور بحران چولی دامن کے ساتھی ہیں لیکن ایک دوسرے کے ازلی حریف ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ انسان نے بحران پر قابو پایا ہے، لیکن جب بھی پایا ہے حکمت عملی سے پایا ہے۔ غذائی، توانائی بحران کم و بیش جتنے ہم نے ماضی میں بحران دیکھے ہیں وہ بڑی مشکلات سے انسان گزرا ہے۔ 1972 میں تخت برطانیہ جو ہے قرضوں کے بحران کا جب شکار ہوا اور مشکلات میں گھرا تو یورپ سے ہوتا ہوا امریکی نو آبادیاتی نظام تک وہ جا کر پہنچا اور ایک آزاد ریاست امریکہ نے جنم لیا۔ 1914 سے 1918 کے درمیان انسان نے پہلی جنگ عظیم کی شکل میں ایک ایسا بحران دیکھا جس میں انسانیت کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوا۔ دنیا کو متحد کرنے کی پہلی کوشش کے طور پر لیگ آف نیشنز کا قیام عمل میں آیا، لیکن اس سے بھی امن جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکا۔ 10 سال بعد تقریباً 1929 میں عالمی کساد بازاری جو ہے وہ دیکھنے میں آئی، دا گریٹ ڈپریشن جس کا آغاز ہوا اور اس کے بعد ایک اکنامک کرائسس پوری دنیا نے جو ہے وہ دیکھا۔ یہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا بحران تھا جس کو آپ اکنامک بحران کہتے ہیں۔ دنیا کو متحد کرنے کی پہلی کوشش بھی ناکام نظر آئی کیونکہ امریکہ سے شروع ہونے والی اس کساد بازاری نے دنیا کے تقریباً تمام جو ممالک تھے اس پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ معاشی اور اقتصادی بحران جو ہے وہ بڑھتا گیا اور پوری دنیا میں اس کے اثرات دکھائی دیے اور 1939 سے 1945 تک دوسری جنگ عظیم جو ہے وہاں تک یہ کام چلا گیا۔ 9/11 کی ظاہر ہسٹری بھی ہمارے سامنے ہے، اس نے پوری دنیا کی تعریف ہی بدل ڈالی۔ پہلے مسافروں کے لیے ہوائی جہازوں کے کاکپٹ بند ہوئے اور پھر پلاسٹک کے برتنوں کو اسٹیل کی کٹلری کی جگہ انہوں نے لے لی۔ یہ چینجز اس لیے لائے گئے کیونکہ ظاہر ہے کہ کچھ آپ کو میجرز لینے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بڑے ایسے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے دنیا آپ کو ایک بدلی ہوئی مختلف دنیا نظر آتی ہے، کیونکہ اگر وہ اقدامات آپ نہ کریں تو آپ ان معاملات سے نہیں بچ سکتے۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر دنیا کو جس بحران کا تحفہ دیا اس سے 10 سال بھی نہ گزرے کہ چین میں پیدا ہونے والے کرونا وائرس نے انسانوں کو ایک بار پھر گھٹنوں کے بھل جھکنے پر مجبور کر دیا۔ دوسرے ملکوں میں جنگیں لڑنے والے امریکہ اور یورپ کے اپنے آبائی گلی کوچوں میں کرونا کی جنگ جاری ہے۔ اسپتالوں کا طبی عملہ مریض سنبھالتے سنبھالتے تھک چکا ہے، انتظامیہ لاشیں ٹھکانے لگانے میں بے بس نظر آتی ہے۔ پچھلے بحرانوں کی طرح کرونا بھی ختم ہو جائے گا جس طرح ماضی میں بحران ختم ہوئے، لیکن ممکن ہے کہ تب تک بہت سے شہروں کا جغرافیہ تبدیل ہو چکا ہو، تعلیمی اداروں کی پرانی شکل باقی نہ رہے، کلاس روم کا صدیوں پرانا تصور ختم ہو چکا ہے، رہائشی اور تجارتی عمارتوں کی طرز تعمیر مختلف ہو چکے ہیں، موجودہ طرز پر بنی سڑکیں، گلیاں اور محلے قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بس اسٹاپ، ٹیکسی سٹینڈز، ہوائی اڈے، ریلوے اسٹیشنز کے ساتھ ساتھ کاریں، بسیں، جہاز اور ریل گاڑیاں بھی نئے انداز میں ڈیزائن ہوں یا ہو بھی چکی ہوں یا کی جا رہی ہوں، اور یقینی طور پر کسی بھی قسم کا سفر کرنے والوں کے لیے پاسپورٹ اور ویزے کے علاوہ کرونا فری سرٹیفکیٹ لازمی جو ہے وہ قرار پائے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ماضی میں بھی اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے یہ فیصلے کرنے پڑے تھے، جنگوں کی وجہ سے یہ فیصلے کرنے پڑے تھے، اب بھی یہ کچھ ہوگا۔ انسان اور بحران ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہیں۔ جیت تو یقیناً انسان کی ہی ہوگی، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سے نمٹنے کے لیے انسان کتنی تگ و دو کرتا ہے، کتنے اپنے انداز بدلتا ہے، کتنے اپنے اطوار بدلتا ہے، کیا کچھ پالیسیز تبدیل کرتا ہے، کیا کچھ جو ہے وہ نظام تبدیل کرتا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی آپ کو بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں مشکلات میں۔ بہرحال فی الوقت دنیا ایک دو دھاری تلوار پر ہے، زندگیاں بھی بچانی ہیں اور معیشت بھی، کیونکہ کرونا نے یہ غلط فہمی دور کر دی ہے کہ انسان کتنی بھی ترقی کر لے قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک اور میں مثال آپ کے سامنے رکھوں گا 1991 کی، جب سوویت یونین جو ہے کھیل، رقص، کلچر، ان تمام چیزوں کے اندر فنون لطیفہ، تاریخ، معیشت، اس کا ایک ریکارڈ تھا، نظریات اور سائنس کے میدان میں بھی سب سے آگے تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ایک سیاسی اور معاشی بحران پیدا ہوا اور اس نے 15 مختلف ریاستوں کو توڑ پھوڑ دیا، ان مختلف ریاستیں بنانی پڑی سوویت یونین کے اندر،
اور یہ عظیم مملکت راتوں رات ٹوٹ گئی. اتنا بڑا بحران تھا کہ سوویت یونین کے شہری اس پر فخر کرنے کے بجائے جو ظاہر پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بھی تھے وہ افسوسناک ان حادثے اور سانحات کا شکار ہوئے جس میں انہیں بہت ہی ایسا کام کرنا پڑا جو شاید ایک عام آدمی جو ایک درمیانہ متوسط طبقے کا یا درمیانہ تعلیم یافتہ آدمی کرنے کو تیار نہ ہو. موزے بیچنے پر مجبور ہوئے, سڑکوں پر رومال بیچے, کھلونے بیچے. 1960 کی دہائی جس کا میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا 1960s میں جب مسافر طیاروں کے اغوا کا اشرا قرار دے دیا گیا تھا کہ اس ڈیکڈ کے اندر مسافر طیارے جو ہے اغوا ہوتے تھے. ان دنوں میں امریکہ میں اوسطاً ہر روز 6 طیارے جو ہے وہ اغوا کیے جاتے تھے, لیکن انسان کو ہائی جیکنگ سے نمٹنے کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا. جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ پھر اس کے بعد ایئر لائنز کی پالیسیز چینج ہوئیں, نظام چینج ہوئے, پورا کا پورا سٹرکچر چینج ہوا. 29 اگست کو 1969 کی میں ایک نوجوان فلسطینی لڑکی نے اٹلی سے تل ابیب جانے والے ایک ایسے جہاز کو اغوا کر لیا جس میں اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن سوار تھے. یہ لیلا خالد نامی لڑکی تھی. اس کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی کہ جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو جو ہے وہ نہیں ملی تھی. لیکن اس کے بعد ہائی جیکنگ کی روک تھام کے لیے جہازوں میں جو ایک سیفٹی سسٹم لگایا گیا وہ آج تک جو ہے وہ اب امپلیمنٹ ہوتا ہے. کاکپٹس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں جانے دیا جاتا کیونکہ جب جہاز اغوا کیے جاتے تھے تو یہ کاکپٹ میں اس سے پہلے لوگ چلے جاتے تھے. سو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ماضی میں کیا کچھ ہوا ہے اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور انسان ان تمام معاملات اور واقعات سے جو ہے وہ نکلتا رہا ہے. تو امید آج بھی یہی ہے کہ ہم اس کرائسس سے نکلیں گے, لیکن نہ جانے معاشی طور پر اور سماجی طور پر اب کیا کچھ اثرات ہمیں دکھائی دیں گے اس سارے کرونا ایپیسوڈ کے بعد, کرونا سے نمٹنے کے بعد. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو پاکستان کی اگر ہم بات کریں, بالخصوص اس وقت پاکستان کے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی فروئی اختلافات کو بلا کر صرف ایک نقطے پر ساتھ ہونا ہوگا کہ اس بڑے کرائسس میں جب دنیا گزر رہی ہے اور دنیا پالیسیز بنائے گی تو اس کا افیکٹ اور امپیکٹ پاکستان پہ بھی ہوگا. لیکن ہمارے ملک میں ہمیں آج بھی یہ بازگشت دکھائی دے رہی ہے. وزیر اعظم ہوں یا وزرائے اعلیٰ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے پر سیاست ہو رہی ہے. تو سیاست کون کر رہا ہے, سیاست نہیں کرنی چاہیے اس وقت میں, اور کس طرح اس سارے معاملے سے ہم نکل سکتے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عثمان ڈار, معاون خصوصی ہیں برائے یوتھ افیئرز وزیر اعظم پاکستان کے. چودھری منظور صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ملائکہ بخاری رکن اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, وہ بھی پہلے حصے میں. دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب اور سلیم بخاری صاحب موجود ہوں گے, ہم ان سے بھی بات کریں گے. ڈار صاحب سب سے پہلے I'll start with you. یہ جو ٹائیگر فورس کی خدمات سندھ نے لینے سے انکار کر دیا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ریلیف مہم میں شامل نہیں کر سکتے کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے والے کارکنوں کو. دیکھیں عادل, میں سمجھتا ہوں کہ ٹائیگر فورس کے معاملے پہ سندھ حکومت خود تقسیم کا شکار ہے. ایک ان کے وزیر ہیں وہ ایک یکجہتی کا بیان دیتے ہیں, خود کہتے ہیں ہم ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر, جو کہ ان کو ایک مسائل کا سامنا ہے. آن ریکارڈ خود سندھ گورنمنٹ مانی ہے کہ راشن ڈسٹریبیوشن میں یہ لوگوں کے گھروں تک نہیں پہنچ سکے, مستحقین تک نہیں پہنچ سکے, اور 1 لاکھ سے زیادہ تقریباً آپ کہہ لیں 1.5 لاکھ کے قریب سندھ بھر سے جو بہادر نوجوان ہیں وہ ٹائیگر فورس کا حصہ بنے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وقت ہے جہاں ہم ایک یکجہتی کا مظاہرہ کریں. جو ناصر شاہ صاحب ہیں وہ ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کرتے ہیں. امتیاز شیخ صاحب ہیں جن کی ایک غیر ذمہ دارانہ بیان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ قومی یکجہتی کو بھی ٹھیس پہنچی ہے کہ ہم ٹائیگر فورس کے ساتھ کام نہیں کریں گے. میں آپ کو اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ نوٹیفیکیشن قوم کو دکھا سکیں, اس نوٹیفیکیشن میں تمام سیاسی جماعتوں کے جو عوامی نمائندے ہیں, نیشنل اسمبلی کے تمام الیکٹڈ ایم این ایز اس کا حصہ ہیں. اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے اضلاع میں وہ ڈسٹرکٹ کمشنرز کمیٹی کے ممبرز ہوں گے. اسی طرح تحصیل میں ہم نے ایم پی ایز رکھے ہیں. تمام الیکٹڈ پارٹیز کو اونرشپ دی ہے, شراکت دی ہے. سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے. سیکٹری ٹو پی ایم نے جو نوٹیفیکیشن کیا ہے تمام صوبائی سیکٹریز کو کیا ہے کہ آپ آگے اپنے ڈپٹی کمشنر صاحبان اور اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کو سر, لیکن ادھر چیف سیکرٹری سندھ نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو خط لکھے ہیں, انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ بتایا جائے ٹائیگر فورس کو راشن کی تقسیم کے لیے کیسے جو ہے وہ شامل کیا. اور اب جو وزیر امتیاز شیخ, انہوں نے اس خط سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے کہ مجھے نہیں پتا, لیکن آپ کہتے ہیں کہ فیڈرل نے انفارم کیا ہے سارے سیکٹریز کو, پروونشل سیکٹریز کو, کہ یہ ٹائیگر فورس ول بی اے پارٹ آف دس ڈسٹریبیوشن.
دیکھیں اس ڈسٹریبیوشن کا نہیں، سندھ گورنمنٹ نے تو جو بھی اپنا ایک ریلیف پروگرام بنایا ہے وہ تو ہوگا ان کا. ٹائیگر فورس دیکھیں، جو اصل بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کمیونٹی کرائسس میں کمیونٹی ہی مل کے کام کرتی ہے. ایک طرف سندھ گورنمنٹ ہو، ہماری حکومت ہو، ہم یہی بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے مل کر عوام کے ساتھ ایک قوم بن کر کورونا کو شکست دینی ہے. تو ٹائیگر فورس بھی اس کا ایک عملی مظاہرہ ہے. ایک ہماری عظیم پاک فوج سسٹم میں کام کر رہی ہے، ڈاکٹرز نرسز ہماری کام کر رہی ہیں، پولیس کام کر رہی ہے، ایڈمنسٹریشن کام. یہ ایک ایڈیشنل سپورٹ 10 لاکھ سر اب کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ وہ پیپلز پارٹی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کا ورکر انہوں نے کہا ریلیف آپریشن کا حصہ نہیں ہوگا. ٹائیگر فورس سیاسی ورکرز پر مشتمل ہے. دیکھیں پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ پاکستان کے بہادر نوجوان جو کہ رضاکارانہ طور پر اس فورس کا حصہ بنی ہیں، یہ پاکستان کے نوجوانوں کی فورس ہے. یہ کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک حکومت کی نہیں، یہ پاکستانیوں کی ٹائیگر فورس ہے. اور میں آپ کو اور قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ فورس سیاست سے بالاتر ہو کر قومی جذبے کے لیے کام کرے گی. اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں 1 لاکھ سے زیادہ سندھ کے بہادر نوجوان آج مایوس ہوئے ہوں گے ان کے فیصلے سے. ان کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اس میں کوئی پالیٹکس نہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ڈاکٹر صاحب. چودھری صاحب کوئکلی وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہوگی ان کی، ہر پارٹی سے، ہر ڈسٹرکٹ سے، ایم پی ایز، ایم این اے سب لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے. 1 لاکھ بندہ ہے جو وہاں سے رجسٹرڈ ہوا تھا، انہیں آج مایوسی ہوئی ہوگی. تو کوئی نظر ثانی ہوگی اس پہ یا نہیں؟ آپ نے بہت آج پروگرام کے آغاز میں بہت ہی بنیادی باتیں کی ہیں. میں بھی ایک بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے صرف چیزوں کا بتایا کہ کیسے بدل جاتی ہیں. میں پورے نظام کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کرائسس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک وہ معیشت ہے جو صرف چیزیں اس لیے بناتی تھی کہ ان کو منافع آتا تھا، اور بے شمار فیکٹریاں وہ بند کر دی گئیں ایون لائف سیونگ ڈرگز کی جن سے منافع حاصل نہیں ہوتا تھا. اور ایک دوسرا نظام ہے جو بنیادی طور پر انسانی ضرورتوں پہ بنیاد ہے. اس کرائسس نے یہ بھی ایک نئے سرے سے سامنے رکھ دیا کہ کون سی چیزیں بنیادی انسانی ضروریات ہیں اور کون سی نہیں ہیں، کون سی بنائی ہوئی تھی، کون سی معیشت کے وہ حصے تھے جو انسان کے تھے ہی نہیں، صرف چند سرمایہ داروں کے لیے تھے، اور کون سی معیشت ہے جو اجتماعی طور پر لوگوں کی معیشت اور لوگوں کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے اس نظام پہ بھی اب کرونا کے پوسٹ کرونا پہ بحث ہوگی کہ کون سا نظام جو ہے وہ انسان کے لیے ہے، انسان کی فلاح کے لیے، اور کون سا انسان کے خلاف ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے جو ابھی آپ نے مجھ سے کیا ہے، دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب نے، شاید یہ آج آپ کے لیے خبر ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی کل چیف سیکرٹری صاحب کو خط لکھ رہے ہیں، چیف سیکرٹری پنجاب کو. ہم نے پیپلز فورس بنائی ہے، اور وہ جو پیپلز فورس ہوگی وہ بھی پنجاب کے اندر ابتدائی طور پر پنجاب کے اندر، باقی جگہوں پہ بھی باقی جو صوبائی تنظیمیں ہیں وہ فیصلہ کریں گی. تو وہ بھی ریلیف میں حصہ لینا چاہتی ہیں. جس طرح سے ٹائیگر فورس حصہ لے گی ویسے ہی ہمارے نوجوان بھی جو ہے وہ حصہ لینا چاہتے ہیں. اور امید ہے کہ ان کو جتنا بھی یہ کرونا کے خلاف جنگ ہے اس کے اندر بالکل اسی طرح سے جیسے ٹائیگر فورس کو حصہ لینے دیا جائے گا ویسے ہی پیپلز فورس کو بھی حصہ لینے دیا جائے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ چیزیں چونکہ یہ سیاست سے بالاتر ہے اور ہماری فورس جو ہے وہ بھی سیاست سے بالاتر ہوگی اور اسی طرح سے بالکل. لیٹ می ٹیک اے ریسپانس فرام ملکہ بخاری صاحبہ. ملکہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو چودھری صاحب بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس پہ میں یقینی طور پر میرا اپنا یہ آرگومنٹ ہے کہ اس کو جتنا پاسبل ہو آپ پولیٹیسائز نہ کریں، کیونکہ ایک بہت بڑا کرائسس کھڑا ہو گیا پوری دنیا کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، اور اس کا آفٹر شاک، آفٹر ایفیکٹس ابھی سب نے دیکھنے ہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں آیا سامنے. تو کوئی سلیوشن نکالا جائے گا؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں یہ مان جائیں، یہ کہتے ہیں ہم اپنی فورس بنائیں گے. کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ پھر تو سیاست ہوتی رہے گی اس پہ. دیکھیں عادل، کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کو قومی اتفاق رائے چاہیے ہوتا ہے. جیسے ایک وبا سے نمٹنے والا یہ عالمی وبا کا ایشو ہے، دنیا بھر کو درپیش ہے. پاکستان کی عوام وبا سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت وقت سارے اقدام اٹھا رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم سیاسی اتفاق رائے بھی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قومی رابطہ کمیٹی کا بھی فورم ہے، اس کے اندر وزرائے اعلیٰ بیٹھتے ہیں، سول عسکری قیادت بھی بیٹھتی ہے اور اتفاق رائے پیدا کرنے کی پہلے دن سے کوشش ہو رہی ہے. دیکھیں عادل، بات یہ ہے کہ سینئر
रहनुमा हैं चौधरी मंजूर साहब, अफसोस से कहना पड़ेगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट कौमी फरीज़े को, मेरे मुताबिक ये एक कौमी फरीज़ा है, ये इसको एक सियासी इशू बना रहे हैं। दुनिया भर में बरतानिया के अंदर, डिफरेंट ममालिक के अंदर वॉलंटियर फोर्स बनाई गई है। इस वॉलंटियर फोर्स का, ये रजाकार फोर्स का, इसका जो भी नाम हो, टाइगर फोर्स हो, पीपल्स फोर्स हो, जो भी इसको आप नाम देना चाहें, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक वबा है, उससे निमटने के लिए आपको वॉलंटियर्स दरकार हैं, रजाकार दरकार हैं। तो अगर रजाकार दरकार हैं, हुकूमत वक्त ने एक कॉल दी और उस कॉल के ऊपर हमने कहा कि डिफरेंट पाकिस्तान के लोग वो किसी भी पोलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हों, इस पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं और एक कौमी फरीजा अदा करें, तो इसको इन्होंने इतना सियासी क्यों बनाया? पहली बात तो ये मेरा इनसे सवाल होगा। और जहां तक ये पीपल्स कोर्ट की बात करें, पीपल्स फोर्स की बात करें, देखिए पीपल्स फोर्स को किसने रोका था कि वो पाकिस्तान के जो वजीर आजम का पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर्स पोर्टल, उसके ऊपर जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और इस कौमी फरीजे के अंदर अपना रोल अदा करें। तो बड़े अफसोस की बात है, हम फिर भी चाहेंगे क्योंकि हम हुकूमत वक्त है, हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम इत्तेफाक राय पैदा करें, हम चाहते हैं कि ये इस कौमी फरीजे के अंदर हमारे साथ शामिल हो और सिंध के लेकिन बुनियादी तौर पे PMLN और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि टाइगर फोर्स जो है वो तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को टाइगर्स कहती थी, तो हम वहां जाके अपने आप को रजिस्टर्ड क्यों कराएंगे? उनका रजिस्टर्ड कराना शायद इसी वजह से वो दे डिडंट बिकम अ पार्ट ऑफ इट। वेल दैट बीइंग सेड, चलें अब जरा आगे बढ़ते, ये तो चलें आप लोगों ने सॉर्ट कर लेना किसी ना किसी तरह। मुझे ये बताइएगा, एक बात करनी है जी जॉय साहब। देखिए, अभी इन्होंने फरमाया कि इस वक्त नेशनल यूनिटी की, कौमी यकजोती की जरूरत थी। जब सवात पे अटैक हुआ था तो किसने कौमी यकजोती पैदा की थी? उस वक्त की हुकूमत वक्त ने सब लोगों को, खुद प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने खुद एक एक बंदे को, छोटी से छोटी पार्टी को भी खुद फोन किया था और बुलाया था, नेशनल यूनिटी पैदा की थी। APS हुआ था तो किसने ये नेशनल यूनिटी पैदा की थी? उस वक्त की गवर्नमेंट ने सबको फोन करके बुला के एक नेशनल यूनिटी पैदा की थी। ठीक, अब कोई कोशिश हुई हो। एक दूसरी बात, मैं इनको पूरी तरह यकीन दिलाता हूं कि हमारे लोग बिल्कुल गैर सियासी तौर पर, बिल्कुल इसमें कोई सियासत नहीं होगी। पीपल्स फोर्स जो है वो बिल्कुल खिदमत करेगी, जैसे टाइगर फोर्स करेगी वैसे ये भी करेगी, और मुकम्मल जो ये बनाएंगे उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे और जिले इंसामिया के साथ खड़ी होगी, हर जिले के अंदर, हर जगह के अंदर। लेकिन इस पे एतराज क्या है? चौधरी साहब, ये तो खैर एतराज का जवाब भी खुद देंगे, लेकिन ये तो एक फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया ना कि पूरे मुल्क में एक फोर्स बनाएंगे। बेशक नाम पे तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने ये एग्जीक्यूट कराना था ना, प्रोविंसेस को सपोर्ट देनी थी। गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट का तो इशू नहीं, वॉलंटियर्स देने हैं ना, तो हम भी दे रहे हैं पंजाब से, ये ले लें। ठीक, सही, चलें, ये तो नुक्ता जाहिर है क्लियर नहीं होना अभी तक, इस पे घंटा और डिबेट हो सकती है। अब मुझे ये बताएं कि टेस्ट ज्यादा किसने किए हैं? आपकी हुकूमत कहती है उन्होंने किए हैं, यास्मीन राशिद साहिबा कहती हैं पंजाब ने किए हैं ज्यादा। नहीं, मेरे ख्याल इस कंट्रोवर्सी में हमारे जो बुनियादी तौर पर ब्रेक आई थी उसमें वो थी जो किट्स का इशू था, क्योंकि जो सबसे पहले 10,000 किट्स जो थी वो सिंध ने इंपोर्ट की थी अपने तौर पर, सिंध गवर्नमेंट ने। फिर इन्होंने कुछ किट्स दी जो कि अप टू द स्टैंडर्ड नहीं थी, जिसकी वजह से थोड़ा ब्रेक आया। फिर कुछ इन्होंने भी प्रोवाइड की, फिर कुछ सिंध ने खुद से मंगवा ली और टेस्ट का शुरू कर दिया, पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भी जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल के मुताबिक ना सिंध, ना पंजाब, ना किसी जगह पे उस मयार के मुताबिक टेस्ट नहीं हो रहे हैं। यूरोप के अंदर स्पेन को देख ले, फ्रांस को देख ले, बरतानिया को देख ले, लेकिन जर्मनी थोड़ा बेहतर इसलिए गया कि जर्मनी ने सबसे ज्यादा टेस्ट किए, और जो टेस्ट ज्यादा करेगा वही होगा। चाइना से और इटली से अमेरिका, उन दोनों मुल्कों ने अमेरिका को बताया है कि आपके जो केसेस हैं उनको 10 से ज़रब दे लें तो ये एक्चुअल केसेस होंगे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर भी यही। तो अभी टेस्ट ही ठीक तरीके से नहीं हुए और जो हुए हैं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि टेस्ट की जितनी उसको देखो ना, एक्यूरेसी का इशू है। कुछ किट्स हैं जो वो 30 से 35% एक्यूरेट है, कुछ किट्स हैं 60 से 70% है, कुछ है वो 80 से 90% है। 100% तो कोई भी नहीं है। तो जो एक्यूरेसी में है, जो ज्यादा बेहतर एक्यूरेट हैं और हम जिस तरह से अपने इक्विप्ड कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि डिलेड रिस्पांस इसलिए था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ये 15 जनवरी से ये सारी चीजें करना शुरू हो जाते तो शायद हम 15 मार्च तक जो था वो 2 महीने। अच्छा सर, ये जो आप 35% वाली बात कर रहे हैं, ये बात जाहिर है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी कि जो किट्स दी वफाक ने उसमें 35% उसकी वो था, एक्यूरेसी थी।
لیکن کل بھی میرے ساتھ چودھری صاحب نے بھی بات کی, نہیں انہوں نے بھی کہا, لیکن کل چیئرمین این ڈی اے میں میرے پاس تھے. جی میں آتا ہوں ملکہ, آپ کی طرف آتا ہوں. چیئرمین این ڈی اے میں کل میرے ساتھ تھے. میں نے کل ان سے یہ پوچھا بھی کہ ایک پروونس کا یہ ایشو تھا کہ انہوں نے کہا وہ کٹس ہم نے واپس منگوائی ہیں, این آئی ایچ کو دی ہیں, وہی کٹس اب ٹیسٹ کر رہی ہیں. تو میں نے کہا پھر ایشو کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ایک تو عملے کا ٹرینڈ نہ ہونا, دوسرا اس میں ٹیمپریچر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر 20 سے زیادہ ٹیمپریچر کے اندر آپ رکھیں تو ریزلٹس کمپرومائز ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ٹرینڈ عملے کا تو ایک ایشو ہمیں پورے پاکستان میں ہے نا, نظر آ رہا ہے. جی ملکہ, یو وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ. جی میں کہنا چاہتی ہوں آن دا ٹیسٹنگ کٹس ایشو, اگین دیکھیں اگین یا ٹیسٹنگ کٹس کا ایشو ہو, لاک ڈاؤن کی سمت کا ایشو ہو, یا ٹائیگر فورس کا ایشو ہو, ہر ایشو کو سیاسی بنایا جائے. جہاں تک ٹیسٹنگ کٹس کی بات ہے, 20,000 ٹیسٹنگ کٹس ہم نے سندھ کو دیں. انہوں نے کہا کہ وہ ٹیسٹنگ کٹس فالٹی ہیں. جب وہ کٹس واپس آئیں, جیسے آپ نے پروگرام کے اندر بتایا, وہ کٹس این آئی ایچ نے یوز کی بالکل ٹھیک تھیں. تو پھر یہ الزام لگانا کہ ہم ان کو فالٹی کٹس دے رہے ہیں, آئی تھنک یہ بے بنیاد ہے اور غلط بھی ہے. اور ایسے موقع کے اوپر آپ اس ایشو کو سیاسی بنا رہے ہیں اور غلط بھی ہے. جہاں تک بات ہے ٹیسٹنگ کیپیسٹی کی, ہم اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی آئی بلیو 4,200 تک چلی گئی تھی. اور جہاں تک پنجاب کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کی بات ہے, مرتضیٰ وہاب صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے, انہوں نے اس کے اندر کچھ اعداد و شمار پیش کیے ہیں. انفارچونیٹلی میں ان کی عزت کرتی ہوں, احترام بھی کرتی ہوں, لیکن وہ فیکٹس اور فگرز بالکل ٹھیک نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی ٹویٹ کے اندر کہا ہے کہ ہم نے 52,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے ہیں, اینڈ دیٹ از اباؤٹ 477 ٹیسٹ پر ملین. تو اس وقت پنجاب نے سب سے زیادہ ٹیسٹ کیے ہیں اپنی آبادی کے مطابق, اور ایک اچھی پرفارمنس ہے. اور یہ کوئی کمپٹیشن بھی نہیں ہے. عادل دیکھیں, یہ سارے صوبے شاہ سندھ ہو, بلوچستان ہو, کے پی ہو, پنجاب ہو, یہ سب پاکستان کی ڈفرنٹ اکائی, ڈفرنٹ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں. اس وبا سے ہم ایک قوم بن کر لڑ رہے ہیں. تو سندھ کی کیا پرفارمنس ہے, پنجاب کی کیا پرفارمنس ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. کیونکہ میں ایک پوائنٹ ویسے یہاں پر ظاہر ہے, جہاں میں نے یہ بات کی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی ایکیوریسی, جی صحت مند مقابلہ جو ہے وہ اگر ہوتا ہے تو وہ بری چیز نہیں ہے. اگر یہ ٹیسٹوں کے ایشو پہ اگر سندھ کہتا ہے مگر یہ صحت مند مقابلہ جو ہے یہ سخت مقابلے میں کنورٹ ہو جاتا ہے نا, جب سندھ سے سن تو لیں سر, جو ہے میری ایک گزارش سن لیں. جو کے پی کے ٹیسٹ ہیں وہ بھی این آئی ایچ کر رہے ہیں, جو جی بی کے ٹیسٹ ہیں, کشمیر کے ٹیسٹ ہیں, وہ سارے این آئی ایچ کر رہے ہیں نا. ان کے پاس تو وہ سہولتیں نہیں ہیں, چونکہ کے پی کے اندر بھی پرابلمس ہیں, جی بی کے اندر بھی, کشمیر کے اندر بھی. تو وہ جو این آئی ایچ کے اندر ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ فلاں کر رہا ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے. سر دیکھیں, مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ مجھے جو لاہور سے بتایا گیا, انہوں نے کہا کہ وہ پرابلم ادھر بھی تھا. ادھر سب سے زیادہ تو چغتائی نے کیے ہیں, چغتائی لیب نے کیا, اور وہ پیسے لے کر رہے ہیں. سندھ کے اندر فری ہے, اور یہاں پہ بھی سارا ٹیسٹ جو ہے کوئی پرائیویٹ لیب بھی کر رہی ہے, تو اس کو بھی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے انڈیا کی سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہاں پہ بھی پیمنٹ لے کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ فری کریں. سر لیکن ہمارے ہاسپٹلس کا بھی مسئلہ ہے نا, اگر لیبس میں بھی ہوتے ہیں اور سبسیڈائز کر دیں ان لیبس کو, پیسے دے دیں گورنمنٹس, وہاں پہ ہو جائے نو ہارم ان اٹ. کیونکہ آپ کے ہاسپٹلس میں لوگ جاتے ہیں, کوئی پیشنٹ ہے کوئی نہیں ہے, برڈن بھی ہوتا ہے اور ٹریننگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن چوہدری صاحب مجھے لگتا ہے اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جو ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں. ایک تو ہمارا جو پیرامیڈکس ہیں, جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, وہ بڑے بیچارے اس وقت بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں. ان کو بہت سارا ایکوپمنٹ کا بھی مسئلہ ہے, بہت ساری ریسورسز کا بھی ایشو ہے. لیکن ایون دین ٹریننگ کا بھی ایشو ہے. ظاہر ہے کئی لوگ اس سے نمٹنے کے لیے ٹرینڈ بھی نہیں ہے ٹیسٹ کرنے سے بھی, تو ہمیں تھوڑا اس ایلیمنٹ کو بھی رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ذرا کوئکلی بتائیے گا, بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ذخیرہ اندوزی مجرمانہ فعل قرار پایا ہے اور سخت سزاؤں کا آرڈیننس بھی نافذ ہو گیا ہے. یہ آرڈیننس بھی پہلے آتے رہے, قوانین بھی بنتے رہے ہیں. یہ بتائیں کہ عملاً اس پر کس طرح جو ہے وہ اقدامات کریں گی گورنمنٹس, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قانون سازی ہوتی ہے, آرڈیننس آتے ہیں, آرڈرز آتے ہیں, لیکن عمل نہیں ہوتا. جی بالکل, یہ ایک المیہ ہے جو پاکستان کو بہت عرصے سے درپیش ہے کہ اچھے قوانین آتے ہیں لیکن ان قوانین کے اوپر عمل نہیں ہوتا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اولین ترجیح ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان سے باہر سمگلنگ کرتے ہیں اسینشل آئٹمس کی, جو شیڈیولڈ آئٹمس ہیں جیسے گھی, چینی, آٹا, ویٹ, ان سب کی سمگلنگ کے روک تھام کے لیے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اقدامات کے لیے ہم نے قانون سازی کی ہے. جو ذخیرہ اندوزوں والا قانون ہے وہ پاس ہو گیا ہے.
اور وہ آرڈیننس کی شکل میں قانون بن چکا ہے. اس کے اندر ہم نے ایک سسٹم ایسا دیا ہے, ایفیشینٹ سسٹم دیا ہے جو افیکٹو ہوگا, جس کے اندر لوگوں کے خلاف ایکشن جو ہے وہ جلد اٹھایا جائے گا, ان کو سزائیں دی جائیں گی, سمری ٹرائل ہوگا, 30 دن کے اندر یہ ٹرائل ختم بھی ہوگا, اور ریوارڈ بھی دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو انفارم کریں گے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہ کوئی مجھے بریک لینی ہے. ون لائنر اگر بتا دیں, فورنزک رپورٹ 25 کو آ رہی ہے؟ جی انشاءاللہ امید ہے کہ آئے گی, اور لوگوں کے خلاف اقدام بھی ہوگا, اور شفاف طریقے سے ہوگا, اور یقینی ہوگا. ٹھیک ہے, تھینک یو ملکہ بخاری صاحبہ. چودھری منظور احمد موجود تھے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب اور سلیم بخاری صاحب موجود ہوں گے, اور پھر اوور آل اس سچویشن پہ بات کریں گے کہ ہم نے. ویلکم بیک. اب وفاق اور صوبوں کی جو ہے وہ بحث, ہر چیز کے اندر ظاہر ہے اختلافات بھی جاری ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اختلاف نہیں کرنا تو چیزوں کو آگے کیسے بڑھانا ہے. ایک جگہ سے سیز فائر ہوتا ہے, دوسری جگہ سے بیان آ جاتا ہے, دوسری جگہ سے سیز فائر ہوتا ہے تو پہلی جگہ سے بیان آتا ہے. ہم نے ان تمام معاملات سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے؟ بھٹی صاحب اسٹوڈیو میں آ جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ لنکس بھی جو ہے خود دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کچھ فرما رہے تھے؟ نہیں, میں ویسے خود ادھر پڑھ رہا تھا. بالکل ٹھیک. یہ کیسے ہوگا؟ چلے بہت پیچھے نہیں جاتے. میں نے پروگرام کے شروع میں تو ذرا ہسٹری بتا رہا تھا کہ جب کوئی واقعات یا کرائسس آتا ہے تو دنیا کس طرح تبدیل ہوتی ہے. ہم دوسری دنیا کو ایک طرف چھوڑ بھی دیں تو پاکستان میں آپ دیکھیں, سوئس اکاؤنٹس, پناما کیس ہو, اس کے علاوہ گندم چینی کا بحران ہو, اس کے علاوہ بڑے بڑے سکینڈلز آئیں, چلتا رہتا ہے. تھوڑی بہت سزائیں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن کیا حتمی طور پر سبھی بات, آج تک کا جو کرائسس, ابھی تک کا جو کرائسس ہمارے سامنے آ رہا ہے, حتمی طور پر ہمارے ہاں کبھی کوئی چیزیں لاجیکل کنکلوژن پہ جائیں گی, یا پھر یہی بٹس اینڈ پیسز میں ہمیں اکاؤنٹیبلٹی دکھائی دے گی؟ دیکھیے, زیادہ پیچھے نہ جائیں. سرے محل ایون فیلڈ کہانیاں لے لیں, نیکلس کہانیاں, العزیز العزیزیہ فلیگ شپ, ایون فیلڈ ریفرنس, پناما لیکس, جعلی اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ, دبئی لیکس, سوئس لیکس, آٹا گندم گھپلے, چینی گھپلے, رینٹل پاور گھپلے, ایفیڈرین گھپلے, بجلی گھر ڈاکے, 100 میگا کرپشن سکینڈلز آپ کے پڑے ہوئے, 70 کبھی بھی پڑے ہوئے ہیں. فلودے والے ارب پتی, مالی ارب پتی, پھیری والے, پاپڑ فروش, کچھ نکلا, کچھ حاصل وصول ہوا اس قوم کو؟ نہیں ہوا. 4 آنے واپس ملے؟ نہیں ملے. ہر ادارہ خسارے میں, ملک پلاٹوں میں تقسیم کر کے بیچ دیا گیا, فزیکلی پلاٹوں میں تقسیم کر کے بیچ دیا. کوئی کیس منطقی انجام تک پہنچا نہیں. بے نامی جائیدادیں, بے نامی اثاثے, بے نامی چینی کاروبار, بے نامی ٹیٹیاں, بے نامی ڈاکے, بے نامی وارداتیں, کچھ ہاتھ لگا. ایک ہی حل ہے. حل کیا ہے؟ یا چھوڑ دیں, سب کچھ معاف کر دیں, ریڈ لائن کھینچ دیں کہ آپ مائی باپ ہیں, آپ طاقتور ہیں, یا یہ آئین, یہ قانون, یہ جمہوریت, یہ نظام, یہ قوم جسے کرونا وائرس اندر سے کھا گیا کرونا آنے سے پہلے, جو گل سڑ چکا ہے, بدبودار ہو گیا ہے, جو آڈٹ لیس ہے, پرفارمنس لیس ہے, اس آئین, اس قانون, اس جمہوریت, اس نظام, اس قوم کو 6 مہینے کے لیے ریسٹ دیں, 6 مہینے کے لیے کوارنٹین میں رکھیں. سب کو پکڑیں, الٹا لٹکائیں, سعودی ماڈل پھینٹیاں لگائیں, ان کے پیٹ چیریں, ان کے میدوں کا آپریشن کریں, اور مال مسروقہ ریکور کریں. چینی سکینڈل کلاسیکل سکینڈل ہے آپ کے عادل عباسی صاحب آپ کے سامنے. پی پی والے, پی پی حکومت آئے ان کی مل لیں, لیگی آئیں ان کی مل لیں, اور اگر خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے درمیان میں سٹیٹس کو ٹوٹے اور عمران خان آ جائے تو ان کے خسرو اور ترین آ جاتے ہیں. اور خسرو اور ترین کے پارٹنر کون ہیں؟ لیگی اور پیپلز پارٹی, سب ایک. اچھا, 50 ارب کا سالانہ ڈاکہ چینی کا, 200 ارب کا سالانہ ڈاکہ یہ نجی بجلی گھروں کا, آئی پی پیز کا, 100 ارب یعنی 5100 ارب یہ اضافی کھا گئے, ہمارے اضافی کھا گئے ہیں. چینی روئے رواں کون ہے؟ رزاق داؤد. کچھ ہوا نہیں, مبینہ طور پر کچھ ہوا نہیں. خسرو ترین صاحب کو اگر ہٹا دیا تو خسرو کو, تو بھٹی صاحب سبھی اب اگر حکومتوں میں ہوتے تو کون کس کے خلاف کرے گا؟ ایک کے جائے گا, دوسرا آئے گا, تیسرا آئے گا. حکومت تو پھر بھی 3 سال اور 5 سال, لیکن مفادات تو ایک ہے نا. نہیں, عمران خان صاحب نے ہمیں کہا تھا خود احتسابی گھر سے. عمران خان نے کہا تھا. اب دیکھیں چینی روئے, آخری میں پھر بخاری صاحب, چینی روئے رواں کون ہے؟ مبینہ طور پر رزاق داؤد صاحب,
ان کو کچھ عہدہ لیا گیا، ایک وہ ابھی بھی وزارت میں. خسرو بختیار صاحب کا پاس کیوں عہدہ ہے ابھی بھی وزارت میں؟ اگر سائیں بزدار نے پہلے سبسڈی دے کر بعد میں منظوری لی ہے تو کیوں ان کے پاس عہدہ ہے؟ اچھا، ندیم بابر، رزاق داؤد، ترین اور خسرو آئی پی پیز میں بھی اربوں کما گئے ہیں. یہ ابھی تک یعنی اس میں ترین علیحدہ ہے، باقی سارے عہدوں پر کیوں ہیں؟ جہانگیر ترین، رزاق داؤد، خسرو، سائیں بزدار، بابر، ندیم، یہ عمران خان نہیں ہے، ان میں کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب تو آؤٹ ہو گئے نا، باقی کون ہے پی ٹی آئی کا؟ عمران خان نے ہم سے پرومسز کیے ہوئے ہیں کہ ہم کریں گے، اور میں 25 اپریل کو انتظار کر رہا ہوں، اللہ کرے گا یہ ہوگا. ٹھیک. بخاری صاحب، آپ کو بھی یقین ہے کہ 25 اپریل کو کچھ بڑا ہوگا اور پھر یہی شکلیں بدل جاتی ہیں، نظام جو ہے وہ وہی کا وہی رہتا ہے اور مفادات بھی وہی رہتے ہیں، نقصانات بھی وہی رہتے ہیں، فوائد نہیں ہوتے؟ بہت شکریہ آپ کا عادل، آپ نے موقع دیا اپنے پروگرام میں. ارشاد بھٹی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل درست ہے کہ پچھلے جو لوگ کھا گئے، لوٹ گئے، مار گئے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. ان کے خلاف عدالتوں میں مقدمات ہیں. احتساب کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے، احتساب ہونا چاہیے ان کا. میرا تھوڑا سا معاملہ اس لیے مختلف ہو جاتا ہے کہ وہ تو چور تھے، ڈاکو تھے، جو چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنے کا دعویٰ لے کے اور خود اپنے آپ کے ساتھ ایک رسید لے کے آئے تھے کہ ہم سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں. ان چوروں کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ ان کے متعلق کیا ہونا چاہیے؟ ان کو تو سنسار کر دینا چاہیے. اب آپ دیکھیے وہ کون ہے. کوئی ان کو اے ٹی ایم کی مشینوں کے نام سے جانتا ہے، کسی کے اوپر ایف آئی اے کا کیس ہے تو وہ دوبارہ وزیر بن رہا ہے، اگر پہلے سے سزا دینی ہے تو اس کو چھوٹے وزیر سے پورا وزیر بنا رہے ہیں. یہ کیڑا احتساب؟ یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے. کوئی عمران خان نے احتساب نہیں کرنا، نہ اس نے کیا ہے. کیسے کرے گا؟ اس کے ارد گرد تو سارے چور بیٹھے ہیں. توقع لگا کے ارشاد بھٹی صاحب کی طرح بالکل میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں کہ کوئی نہ کوئی آئے گا اور ضرور کرے گا. اینا کوئی نہیں کرنا. ایک رپورٹ 3 چکر کھا چکی ہے، چوتھے میں گئی ہوئی ہے، تو کیڑا احتساب ہوگا جی؟ وہ ڈرائی کلیننگ مشین لگے گی، اس کے اوپر واش ہو جائے گا سارا کچھ. وہ آپ کہتے ہیں جہانگیر ترین کو علیحدہ کر دیا. کون کہتا ہے علیحدہ کر دیا؟ پرسوں وہ احساس پروگرام کے چیک بانٹ رہے تھے، تصویریں موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، دیکھ لیجئے آپ. تو یہ جو مجھے جو بعض اوقات بڑا عجیب و غریب مجھے خود بھی لگتا ہے کہ میں اتنا زیادہ ری ایکٹیو کیوں ہو جاتا ہوں. میں اس لیے ری ایکٹیو ہوں، یہ لوگ ہمیں یہ دلاسا دے کے ووٹ لے کے آئے تھے کہ ہم چوروں کے پیٹ پھاڑ دیں گے، خود تو چوری کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ثبوت کی ضرورت ہے؟ خود بھٹی صاحب فرما رہے ہیں اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں نے بھی چوری کی، فلاں نے بھی چوری کی، فلاں نے بھی چوری کی. ابھی یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے، اگر اس کو آپ کھنگال کے تو ذرا دیکھیں، آپ بھول جائیں گے پرانی چوریاں ساری. یہ ڈاکے کھلم کھلا بج رہے ہیں اور یہ ڈاکے سارے قریب ترین بندے جو ہیں حضرت صاحب کے وہ مار رہے ہیں. چلیے انہوں نے تو خود مارے تھے، اپنے جیبیں بھری، خزانے بھرے، فلیٹ لے لیے، سارا کچھ کر لیا، بالکل ٹھیک ہے. ان کے بھی پیٹ میں ہاتھ ڈال کے ان کی انتڑیوں سے نکالنا چاہیے. لیکن یہ جناب جو نکالنے آئے تھے، یہ جو انتڑیاں نکال گئے ہیں سب کی، ان کا کیا اثر ہونا چاہیے؟ اس کے لیے بھی آواز بلند ہونی چاہیے. میرے خیال سے بائی پارٹیزن نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ان بائسڈ ہو کے یہ کہنا چاہیے کہ ان کے اوپر زیادہ اونس ہے، کیونکہ یہ تو ٹھیک کرنے آئے تھے. یہ تو ٹھیک کرنے کا نعرہ لے کے اور ووٹ لے کے آئے تھے. ان کا جرم تو ناقابل معافی ہے. آپ کو امید نہیں ہے 25 کو ناقابل معافی ہے، لیکن ان کو تو فورنزک رپورٹ آنے کے بعد آپ کو بخاری صاحب آپ کو امید نہیں ہے کہ 25 کو فورنزک رپورٹ آئے گی یا آئے گی تو اس میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. 3 دفعہ اس رپورٹ کو خان صاحب نے بھیجا ہی اس لیے کہ ان کی جان چھوڑو، ورنہ پہلے کمیشن کی رپورٹ کافی ہونی چاہیے تھی. اس میں الزامات نہیں تھے، اس میں جرم اور چارج شیٹ تھی. دوسری آئی ایف آئی اے بندے کو چینج کیا گیا، جو واجد زیاد صاحب ہے ان کو ریلوے سے ہٹا کے ایف آئی اے کا ڈائریکٹر بنا کے تب وہ رپورٹ ان کو بھیجی گئی. اس کے باوجود یہ کچھ نکلا ہے. نام تو اس میں آئے نا بخاری صاحب، نام تو اس میں کہو نا کچھ ان کو، کہو تو ہم لفافہ جرنلسٹ ہیں، کہو تو ہم مامے ہیں مسلم لیگ کے. نہیں بات سنیں آپ، کریں بات جرت کے ساتھ، ٹھیک یہ کرنی پڑے گی آپ کو. دیکھیے بخاری صاحب کی پہلی بات 100% ٹھیک ہے کہ میں صرف مایوس نہیں. 100% وہ آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، 100% آپ انہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو 200% ہو گیا اور عوام غلط ہے. نہیں، عوام ہمیشہ غلط ہو جاتی ہے، عوام ہمیشہ لٹ جاتی ہے. یہ صرف میں بخاری صاحب کے ساتھ ہوں. یہ جب چوروں کا گٹھ جوڑ ہوگا، ڈاکوؤں کا گٹھ جوڑ ہوگا، کہ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. سمپل سے سوال ہیں. اگر اسد عمر صاحب نے پہلے ایکسپورٹ کی اجازت نہ دے کر پھر 10 کی بجائے 11 ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت دی، وہ کیوں عہدے پہ ہیں؟ رزاق داؤد صاحب روئے رواں ہیں مبینہ طور پر، وہ کیوں عہدے پر ہیں؟ خسرو بختیار کا آئی پی پیز میں بھی، ہاشم جمع بخت کا اور اس میں چینی میں بھی ہے، وہ کیوں عہدے پر ہیں؟
اور ندیم بابر جو ہے ہاشم جواب وقت کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے پوسٹ کیا تھا وہ تو پتہ چلے گا. ندیم بابر صاحب جو ہیں وہ آئی پی پیز کا بہت بڑا یعنی پاور سیکٹر میں ہے اور ان کے پاس عہدے بھی ہیں. وہ کیوں ہیں؟ بزدار صاحب نے سبسڈی پہلے دی. بٹ بخاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رپورٹ بار بار گھوم رہی ہے یہ گھوم اس لیے رہی ہے کہ بچ جائیں. میں کہہ رہا ہوں اس پہ 101 اعتراض کر سکتا ہوں. بخاری صاحب ٹھیک ہے, بخاری صاحب جو ریئیکٹو ہوتے ہیں وہ خوبصورتی سے ہوتے ہیں, ہونا چاہیے ہمیں ریئیکٹو. ہم مایوس ہو جائیں گے؟ نہیں مایوس ہوں گے. اس رپورٹ کا بھی کوئی نہیں لگے گا. اگر کھانے والے, لوٹنے والے, ڈکیت مایوس نہیں ہیں تو میں اور بخاری صاحب کیوں مایوس ہوں؟ ہم پھر لڑیں گے, پھر آگے بڑھیں گے, پھر کہیں گے پھر کرو. یہ ملک ان کا نہیں ہے. عمران خان نہیں کرے گا, ناکام ہو جائے گا. عمران خان کوئی عقل کل یا کوئی آخری حد نہیں ہے. عمران خان صاحب کے بعد پھر آئیں گے. ہم مریم کے بچوں سے لڑیں گے, ہم بلاول کے بچوں سے لڑیں گے. ہم 10 والیومز پہ بھی لڑے تھے, 25 پہ بھی لڑے تھے, اس پہ بھی لڑیں گے. یہ میرے بچوں کا سوال ہے. میرے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے, میرے بچوں نے اس ملک میں آگے جانا ہے. ان کے تو سارے باہر ہیں کوارنٹین میں. تو اس لیے ہمیں لڑیں گے ہم. لیکن عمران خان صاحب میں 25 کا پھر بھی مارجن دیتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں 25 کو نہ ہوا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ سارے وہی ہیں, چور اور چوکیدار پھر سے مل گئے ہیں اور پھر سے کریں گے. مگر یہ اومنی والے, شریف والے, خسرو والے, جہانگیر تر, ہم مایوس نہیں ہوں گے. بھائی جان آپ بھی لڑیں گے اور ہم بھی لڑیں گے. بخاری صاحب, وفاق سندھ دونوں ایک دوسرے پہ سیاست کا الزام لگا رہے ہیں, کون کر رہا ہے سیاست؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت شکریہ بٹی صاحب کا. بٹی صاحب کی بات جو ہے وہ ہمیشہ میرے سمجھ میں بھی آتی ہے اور وہ کھلی بات کرتے ہیں. میرے لیے دل میں بہت ان کے لیے عزت ہے اور یقینی طور پہ ہم لڑیں گے, گیو اپ نہیں کرنے والے. ہمیں تو کہتے ہی واچ ڈاگ ہے. عادل عباسی, جرنلسٹوں کو کہا جاتا ہے دے آر واچ ڈاگ. صحیح بات. واچ ڈاگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ گھر کی رکھوالی کرتا ہے. جب گھر میں کوئی داخل ہونے لگتا ہے وہ بھونکتا ہے. ہم تو بھونکیں گے جب تک یہ لوٹ مار جاری رہے گی اور یہ ہمارا مشن ہے, ہم جاری رکھیں گے اس کو. اب آج یہ جناب سیاست کون کر رہا ہے؟ دیکھیے جناب, گزارش یہ ہے, یہ کرونا کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں, باقی تو خیر بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے. کرونا 31 دسمبر کو سب سے پہلے کیس رپورٹ ہوا ووہان میں. ہفتوں کے اعتبار سے وہاں تباہی مچ گئی. جنوری میں سب کو پتا تھا کہ کرونا بھائی آ رہے ہیں. جنوری سے لے کے اور مڈل مارچ تک وفاقی حکومت 0 پوائنٹ پہ کھڑی رہی. بٹی صاحب سے میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس پہ مجھ سے اختلاف نہ کریں. کچھ نہیں کر کے دیا کسی نے, بلکہ جو کر رہا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 100% ٹھیک کر رہے تھے, میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی ایکٹیویٹی تھی, اس میں بھی ہم نے کیڑے نکالے. اور ہوا یہ کہ مظلوم قوم کے 2.5 مہینے کے قریب وقت ضائع ہو گیا. لاک ڈاؤن ایک ایسا ایشو جس پر اس دنیا کی 210 ریاستوں, حکومتوں, عوام سب کا کنسنسس ہے. پاکستان کا پرائم منسٹر اس ایشو کے اوپر ڈینائل موڈ میں پہلے دن سے ہے, اب تک ہے. اب جب آپ انیکشن کا شکار ہوتے ہیں تو عذاب ہو, آفت ہو, کرائسس ہو یا چوری ہو رہی ہو, ہر چیز لاوارسی ہو جاتی ہے. پھر فیڈریشن کا کام یہ تھا کہ وہ سندھ اگر کچھ اپنی مرضی سے کر رہا تھا اس کو کرنے دیتے ہوئے ہمیں باقی کے صوبوں کہ دیکھو ڈوب مرو, تم نے کیا خاک کیا ہے, تم نے لعنت تم پر 1000 بار. یہ دیکھو پنجاب میں ہم نے کیا کیا ہے, کے پی کے میں ہم نے کیا کیا ہے, بلوچستان جہاں ہماری مخلوط حکومت ہے وہاں ہم نے کیا کیا ہے, فیڈرلی ٹرائبل ایریاز کے ہم نے کیا کیا ہے. ذرا قبلہ اٹھا کے دیکھیے کے پی کے کا آج کا فگر, آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہاں کیا کام ہوا ہے اور کتنا کام ہوا ہے. سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈیتھ ٹول اس وقت جو ہے وہ کے پی کے کا بڑھ رہا ہے. بڑھ رہا نہیں, سب سے زیادہ ہو گیا ہے. دوسری بات یہ, ہمارا چیخنا چلانا اس لیے ہے کہ بے عملی, 2 عملی, 1 سے جرم ہے. ایکٹ فاسٹ, یہی حکومت کا کام ہوتا ہے اور یہی ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو کہتے رہیں کہ بھائی جلدی کرو. سر مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن اس میں ایک پہلو تو ہے نا جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے لیے ٹرینڈ کوئی بھی نہیں تھا. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ بجائے ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہو, کیونکہ ٹرینڈ تو دنیا نہیں تھی اس کے لیے. ہم پروونسز میں کیسے بہتر کر کے ایک دوسرے کی مثال دے سکتے تھے, تو سب نے ایک ساتھ اس سے نکلنا تھا. لیکن ظاہر ہے اس پہ اختلاف دکھ رہا ہے. بریک بخاری صاحب کا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ اپنی پرفارمنس سے بتاتی, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی حکومت تیار نہیں تھی. یور ٹیک آن. دیکھیے یہ عالمی وبا ہے. ہنری کسنجر نے کہا ہے کہ ورلڈ آرڈر کو تھریٹ ہے کرونا نے, اور جو پوسٹ کرونا دور میں لڑائیاں ہوں گی ملکوں کی وہ ایک علیحدہ ہے. لیکن آج ایران, سعودی عرب, ترکی, یو اے ای, قطر, اردن ایک پیج پہ ہیں کرونا پہ, اور ترکی اسرائیل کی مدد کر رہا ہے. سعودی عرب نے یمن لبنان میں جنگ بند کر دی ہے, اور امریکہ چین آمنے سامنے ہے, برطانیہ چین لڑ رہے ہیں آپس میں,
اٹلی یورپ آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور ٹرمپ بامقابلہ میڈیا، ٹرمپ بامقابلہ 11 ریاستوں کے گورنر، نیو یارک کے میئر سے ٹرمپ کی لڑائیاں، جرمنی کہہ رہا ہے امریکہ ہمارے طبی آلات لے گیا، امریکہ کہہ رہا ہے جانچ پڑتال کے بہانے چین نے ہمارے گوداموں میں مال رکھا ہوا ہے دیتے ہی نہیں ہے، ٹرمپ WHO سے لڑ رہا ہے، اقوام متحدہ بامقابلہ ترقی یافتہ ملک، نریندر مودی لاک ڈاؤن میں پھنسا ہوا، بورس جانسن لاک ڈاؤن نہ کر کے پھنسا ہوا، ٹرمپ اپنی پالیسیوں میں پھنسا ہوا، عمران خان بھوک، غربت، بے روزگاری اور کورونا پھیلاؤ میں پھنسا ہوا۔ اب جہاں آدھی قوم دیہڑی دار ہو، جہاں آدھی قوم روز کماتی ہو اور روز خرچتی ہو، جہاں آدھی قوم غربت کے لکیر کے نیچے ہو، جہاں 6 کروڑ لوگ جو ہے کچی بستیوں میں 6 لوگ ایک ایک گھر میں رہتے ہوں، اور جہاں وسائل خزانہ خالی، وسائل طبی عملہ ہے نہیں، وسائل شعور آگاہی ہے نہیں، وسائل کوارڈینیشن ہے نہیں، وسائل ایک حکمت عملی نہیں، وسائل ہماری سیاست کرونا زدہ، ہماری جمہوریت کرونا زدہ، وہاں کرونا کو اللہ کا شکر ہے پھیلاؤ نہیں ہوا، اموات کم ہوئی، اللہ کا شکر ہے IMF کی امداد آ گئی، اللہ کا شکر ہے ڈالر بہتر ہوا، اللہ کا شکر ہے اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوا، اللہ کا شکر ہے ساس پروگرام سے پیسے مل رہے۔ لیکن بخاری صاحب کی ایک بات ٹھیک ہے کہ جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے ہماری حکومتیں نااہل کنفیوز نکلتی ہیں، اور عوام ذخیرہ اندوز اور منافع خور اور مردے بیچنے والے، لیکن اس میں اللہ کا شکر ہے، اس میں اللہ کا شکر ہے بہتر ہم ابھی جا رہے ہیں، اللہ بہتر کرے۔ بخاری صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس سر۔ دیکھیے عادل، بات یہ ہے کہ کبھی بھی جب چاہے آسمانی